آداب، عزم عالی شان بہتر پاکستان، میں ہوں فیصل قریشی اور میں ہوں علیزہ رضوی. علیزہ، آج ہماری آخری بیٹھک ہے اس سلسلے کی. I know it's sad مگر it's been a great experience. It has not just been a great experience. اس میں ہم نے وہ کچھ دیکھا بہتر پاکستان کے لیے جس سے ہم سب کو یہ امید ملتی ہے کہ خالی بیٹھ کے شکایت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے. اور آج بہت کچھ سیکھا. I mean دیکھا تو صحیح سیکھا، لیکن بہت کچھ سیکھا. گڈ پوائنٹ. اور آج ایک ایسے پروجیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک ایسے شخص کی ہم بات کر رہے ہیں جو ذاتی طور پہ میرے دل کے بڑا قریب ہے. وہ شخصیت بھی اور وہ پروجیکٹ بھی، کیونکہ تعلیم وہ شعبہ ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور اگر تعلیم معیاری ہو، اعلیٰ کوالٹی کی ہو تو بڑے بڑے حل ہیں. آئیے اس کے بارے میں ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. یہ اسکول جو ہے یہ میرے والد نے 1993 میں سیٹ اپ کیا، اور اس اسکول کے پیچھے جو تمام ایک سوچ تھی، ایک ویژن تھی، اور وہ ویژن یہ تھی کہ جو ہمارے معاشرے میں وہ بچیاں جن کو ایک معیاری تعلیم نہیں مل سکتی، کیونکہ جو ان کے جو بھی معاشی حالات ہیں وہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ اچھے اسکولوں میں ان کے والدین ان کو بھیج سکتے ہیں، جیسے بیکن ہاؤس ہو یا گرامر اسکول ہو. تو ایسی بچیاں اور ایسا ایک ہیومن ریسورس ہمارا ویسٹ نہ ہو، تو اور وجہ انہوں نے کیونکہ بچیوں پر اس لیے فوکس کیا کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو لڑکیاں ہیں اور یہاں پہ جو خواتین ہیں ان کے لیے مواقع بہت کم ہیں، اسپیشلی جو ڈس ایڈوانٹیج بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہیں. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اسکول کا سوچا تھا کہ مفت ٹوٹلی فری اسکول ہوگا، اور نہ کہ ان کو معیاری تعلیم صرف دی جائے گی بلکہ ان کو بہتر انسان بنانے کا ایک رستہ دکھایا جائے. احمد حسین جیسی لیجنڈ جو کہ اپنا سائن تک نہیں کرتے مفت، اگر ان کی کسی ڈرائنگ کو ان کا سگنیچر بھی وہ نہیں دیتے کسی کو، لیکن وہ یہاں آئے، اسکول کو دیکھا، میرے والد کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، اور وہ آئے تھے 2 دن کے لیے، وہ رہ گئے 10 دن کے لیے. وہ اسکول آئے، یہاں انہوں نے پینٹنگ کی، اور اپنی 3 پینٹنگز انہوں نے اس ٹرسٹ کو دیں، اور جو کہ آکشن ہوئی. تو سب سے بڑے تو سپورٹر اس اسکول کے انٹرسٹنگلی ایک انڈین تھے، ناٹ اے پاکستانی، ایم ایف حسین صاحب، جو کہ ابھی حال ہی میں آپ کو جیسے معلوم ہے ان کا انتقال ہوا. تو انہوں نے ہمارے لیے 2 ایونٹس کیے، اور آرٹسٹ بہت سارے آرٹسٹ ہیں جنہوں نے آرٹ آکشن میں اپنا کام دیا. سو وی ہیو بین ویری فارچونیٹ ٹو ہیو a very good network of supporters and friends and who believe in this cause and have been helping us. But since I'm on television today, we need a lot more people on this journey. ION exchange program ہے. اصل تو اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ ہمارے کچھ بچے پاکستان سے وہ 1 سال کے لیے وہاں ہوسٹ فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں. ان کا بہت اسٹرکٹ کرائٹیریا ہوتا ہے، دے ہیو ٹو گو تھرو 3 لیولز، یعنی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، انٹرویو ہوتا ہے، پھر شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے، پھر ایک اور انٹرویو ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ماشاءاللہ ہماری بچیاں اب کوئی میرے خیال میں 8-10 بچیاں ہیں کہ جو جا چکی ہیں، اور بلکہ پہلے 1 جاتی تھی، اب 2 بچیاں جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس معیار تک اترتی ہیں. پاکستان کا فیوچر ہے تو وہ یوتھ کے پاس ہی ہے. ہماری بھی جو جنریشن ہے، ہم لوگ بیچ کے لوگ ہیں، ہم لوگ تھوڑا بہت وسیلہ بن سکتے ہیں، ہم ان کو انسپائر کر سکتے ہیں، ہم رول ماڈلز بن سکتے ہیں. لیکن اب جو کام کرنا ہے، جو چیلنج ہے، جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے، وہ یہ یوتھ کرے گا.
ہمارے آج کی نوجوان, بہت شکریہ آپ آئے, اور ایبسلیوٹ آنر اینڈ پلیزر بینا رضا صاحبہ, آئیے تشریف لائیے. آداب آئیے. جی علیزے, کیا خبر سنائیں گی آج؟ ہمارے پاس خبر ہے اسپورٹس ریلیٹڈ. فرسٹلی میڈم, تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن دا شو. یو ار بیوٹیفل اینڈ یو ار این انسپریشن. سیکنڈلی, آئی ایم سوری میرا تھوڑا گلا خراب ہے, بٹ we have sport related news. In the news we have our very own people who are in the sports who've made the highlights. First we have Sadi Mir, the first ever Asian karate championship jeetne wala wo jo bachcha hai. ہمارے پاس وہ ہے کہ ایک اپنے آپ میں ہی وہ ایک سکسیس اسٹوری ہے, ایک انسپریشنل اسٹوری ہے. پھر اس کے بعد ثنا میر, ہماری انٹرنیشنل ویمنس کرکٹ ٹیم کی جو کیپٹن ہے, اینڈ جن کے سر کئی ساری جو جیتے ہیں ان کا سہرا ان کے سر جاتا ہے. دین وی ہیو آبویسلی احسام الحق قریشی, جن کی سو اے گریٹ انسپریشن, اے ٹرو ہیرو آف پاکستان. اینڈ دیز آر ہیروز دیٹ وی شوڈ ریلی سنگ فار. آئی مین ٹھیک ہے, وی آر کرکٹ لونگ نیشن, لیکن کراٹے اور ٹینس بھی چل رہا ہے, تو لیٹس سپورٹ دیٹ ایز ویل. آئی ہوپ احسام از واچنگ. جس آپ کہنا شادی ہو گئی, چلو چلو خیر. بینا, تھینک یو ویری مچ, آپ یہاں پہ آئیں. دو چار باتیں میں ابتدا میں کہنا چاہوں گا جو میں اس پروجیکٹ کے بارے میں جانتا ہوں, پھر وہاں سے میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. جتنا مجھے سمجھ ہے کہ یہ ایک اسکول نہیں بلکہ رضا کا ایک ٹیسٹ کیس تھا, پروف آف کانسیپٹ کہ یہ ہو سکتا ہے, اور رضا نے یہ سوچا کہ اگر بچیوں کو میں پڑھا دوں تو وہ معاشرہ بدل جائے گا. دوسرا, آپ انگریزی میں او لیولز اے لیولز کی بچیاں پڑھ رہی ہیں, آپ کوئی کنفیوزڈ کریکولم نہیں ہے, کریکٹ. اور لاسٹلی یہ کہ آپ کی سنجن نگر کی بچیاں بہت سے دوسرے اسکولوں میں جا کے اب انگریزی پڑھا رہی ہیں, کریکٹ, جہاں تک مجھے اس کا اندازہ ہے. یہ بتائیے کہ رضا نے یہ جو سب کچھ شروع کیا, کیا سوچ کے, کیا کہاں تک لے جانا چاہ رہے تھے, اور جرنی کہاں شروع ہوئی اور آج کہاں ہے؟ سب سے پہلے فیصل علی سے بہت بہت شکریہ, آپ کو دونوں نے مجھے یہاں بلایا اور پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنے کا موقع دیا. تو جیسے میں نے کہا اس میں بھی کہ یہ رضا نے, جو میرے والد ان کو ہم رضا ہی کہتے ہیں, ساری دنیا کے رضا ہیں. ہاں, تو وہ رضا ہی, تو یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ میں بدتمیزی کر رہی ہوں. بہرحال تو انہوں نے یہ اسکول جو شروع کیا تھا, بلکہ انہوں نے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو خیر اس کے فلسافیکل پہلو ہے کہ ایک ان کی نظر میں کہ جو چینج ہے, تبدیلی ہے اور بہتر انسان ہے, اس کا وسیلہ لڑکیاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ بیسکلی آنےسٹ اسپیشی کمپیئر ٹو دا میل سارٹ آف اسپیشی. تو دوسرا یہ پہلو یہ بھی تھا جو کہ بہت پریکٹیکل تھا کہ ان کا میں نے ٹیکسز نہیں دیے. ٹیکسز نہیں دیے نہیں تھے. اچھا. ہاں, کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک سوچ تھی. وہ تب زمانہ آپ کو معلوم ہے کہ جب, اب تو خیر بہت ہمارے اس پر ایک مطلب ٹیکس نہ دینا ایک جرم ہے, لیکن at that point in time people could get away with it. But his reason for not giving taxes was that he felt that the same money that he would have given to the government would not have been used or utilized in the most effective way. انہوں نے کہا میں خود استعمال کروں. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا what he owed in his taxes to the government, تو وہی پیسہ انہوں نے اپنا حساب کتاب لگایا اور انہوں نے یہ اسکول شروع کیا. اور ایک تو وہ بہت ہی بیسک اور فنڈامنٹل ریزن تھا, لیکن اس کے پیچھے بہت گہری یہی سوچ تھی کہ یہ جو لڑکیاں ہیں یہ معاشرے کو بدلیں گی اور ان کو معیاری تعلیم. کلامی کروں گا آپ کی. بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا شخص ہے رضا جو ٹیکس نہیں دیتا, اس سے اسکول کھول لیتا ہے, اور اس کو سب رضا کیوں کہتے ہیں. اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کرتے چلیں گے, لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے. صاحب کا بہت شکریہ. آج جن صاحب کی بات ہو رہی ہے, جس پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے, اتنی باتیں ہیں کہ میں چاہوں گا کہ شو کو ہم ذرا تیز چلائیں. ہم نے یہ کہا کہ رضا کاظم صاحب جو ہیں ان کو ہم
ان کی صاحبزادی بھی، ہم بھی رضا کہہ رہے ہیں. وہ ایک رضا کاظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے رضا کہو، نہ کاظم کا بوجھ، نہ صاحب کا بوجھ، نہ انکل، نہ نانا کا بوجھ، بس میں رضا ہوں اور مجھ سے دوستی کرو رضا کے نام کی. تو کوئی بوجھ تم پہ رشتے کا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کا جو فلسفیانہ سوچ ہے وہ بڑی گہری ہے. ہر چیز کے اندر ان کا ایک پہلو. وہ ٹیکس یوں نہیں دیتے کہ میں وکیل ہوں اور میں ایسا کروں گا، لے سکتے ہو تو مجھ سے ٹیکس لے لو، یہ کہتے ہیں بینا مرائی. جی رضا کاظم صاحب کے بارے میں کوئی رپورٹ ہے؟ ان کے ساتھ ایک انٹرویو کا ہم کو چانس ملا. آئیے لیٹس واچ اٹ. سنجن ایک پراکرت کے لفظ ہیں جو بعد میں سنسکرت میں بھی آ گئے. یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے ست جنا. ست کہتے ہیں سچ کو، اور جنا کہتے ہیں جو اس میں پیدا ہوا. تو پریکٹیکلی اس کا مطلب ہے کہ این انڈرسٹینڈنگ، میرے لیے جو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہ این انڈرسٹینڈنگ بورن آف ٹروتھ سیکنگ. جو ٹروتھ سیکنگ سے فہم ہے، سچ کی تلاش سے. اور سچ سے مطلب ہے جو معروضی حقیقت کی سچ ہے. سچ میرے وہم کی نہیں، سچ وہ نہیں جس پر میں اپنی مہر لگا دوں سچ کی، بلکہ جو معروضی حقیقت کا سچ ہو اور جس کی تصدیق معروضی ہو، وہ سچ ہے. ست جو ہے وہ سچ ہے، آبجیکٹو ٹروتھ. تو اس کے پرسوٹ سے جو فہم نکلے وہ سنجن ہے. تو سنجن نگر سے مراد میری یہ تھی کہ وہ جگہ جو اس انڈرسٹینڈنگ کی، اس فہم کی پیداوار ہو، اس کے نتیجے میں بنے. یہ سنجن نگر کا میرا تصور ہے. عورتوں کے بارے میں میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ ان میں جو خرابیاں ہیں وہ مقابلتاً سطحی خرابیاں ہیں. ان کے اندر جو ہمت ہے اور اچھائیاں ہیں اور ذہن کے بارے میں مجھے کبھی عورتوں کے شک نہیں رہا ہے. وہ بہت زیادہ سادہ اور زرخیز حالت میں ہے. تو اس لیے میں نے سوچا یہ کہ یہ میں ایک وہ لڑکیوں کی تعلیم کا اسکول بناؤں. غریب لوگوں کی لڑکیاں زیادہ جو تھیں ان پر میری نظر تھی. میرا ان سے قریبی واسطہ بھی غریب لوگوں سے ایک عرصے تک رہا. تو وہاں ایک مزدوروں کا علاقہ ہے، تو ان کی بچیوں کے لیے میں نے سوچا کہ ایک اسکول بنا دوں. تو لیکن وہ اسکول کا میرے نظریہ یہ تھا کہ یہاں کی تعلیم بہت اعلیٰ ہونی چاہیے. میں چاہتا کہ یہ انگلش میڈیم اسکول ہو، کم از کم ویسا تو ہو جو اسے گرامر اسکول ہے یا امیروں کی لڑکیاں جن اسکولوں میں پڑھتی ہیں، کم از کم ایسا تو ہو کہ جس سے وہ آج کے اس زمانے کے علم سے ان کا کنیکشن ہو سکے، اس کی صلاحیت اتنی ہو کہ اس سے وہ کم از کم استفادہ کر سکے اور مکالمہ کر سکے. اتنی صلاحیت ان کی ہونی چاہیے. تو یہ انگلش میڈیم اسکول تھا. پھر یہ تھا کہ یہ اسکول تو مزدوروں کی لڑکیوں کے لیے صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے فیس نہ لی جائے. تو یہ بالکل فری اسکول تھا، اس میں کوئی کتابیں نہیں کہ بھی وہی دیتے ہیں اسکول والے، وہ بھی سب فری رہا. تو اس کی مخالفت بہت ہوئی شروع میں. کئی اداروں نے مجھے بلایا مخالفت کی. ان کہا کہ یہ میں بہت غلط کام کر رہا ہوں کیونکہ وہ لڑکیاں پھر اپنے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گی. پہلے اپنے گھروں میں اور پھر اپنے سسرالوں میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گی. تو یہ ان لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دینا یعنی یہ واقعہ ہے، اور اس میں پڑھے لکھے لوگ، ایکسپرٹس اور بہت ساری بیگمات. تو آخر میں ایک وہ ادارہ تھا، تو انہوں کی جو چیئرمین تھی وہ ایک خاتون تھی. مجھے یاد ہے انہوں نے اس میٹنگ کے بعد مجھ سے کہا کہ رضا صاحب یہ لڑکیوں کی پھر شادیاں کہاں ہوں گی. تو بھائی اس بات پر مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ اس میں تھوڑی سی مجھے تکبر کی بو آئی. تو میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا بیگم صاحب یہ لڑکیاں اس قابل ہو جائیں گی کہ آپ کے لڑکے کو بھگا کے لے جائیں گی اور آپ شادی میں. مجھے یاد ہے کہ ان کو جو تکلیف ہوئی میری بات سے، تو اس سے میں خوش ہوا کہ وہ ان کو اس اسکول میں خطرہ نظر آتا ہے. تو اس میں مجھے اس کی کامیابی کی کرن نظر آئی. میری گواہی یہ ہے، بحلف گواہی میری یہ کہ پاکستان کا انسان میں انسانیت کی کوئی کسی اعتبار سے کمی نہیں ہے. صرف یہ کہ اس نے قسم کھا کے غلط پٹری پکڑ لی ہے.
اور وہ پٹری بغیر سوچے سمجھے بغیر بحث کے وہی پٹری پکڑ لی ہے جو ہمارے 3 صدیوں کے زوال کا جو اسٹیشن تھا سن 47 کا، اس کے آگے وہ جو پٹری وہی پٹری جاتی تھی اس پر وہ لگا جا رہا ہے. صرف وہ ڈھلان کی پٹری ہے تو یہاں اور زیادہ سہولتیں ہو گئی. انسان یہاں کا اپنے پر غور نہیں کر رہا ہے. سارے مسئلوں کا حل اس کے اپنے اندر. یہ جو رضا نے بات کی اس میں تھوڑا تکلف تھا، میں وضاحت کر دوں جہاں تک میری دانست میں، اگر غلط ہوں تو تصحیح کر دیجیے گا. رضا نے ان خاتون سے یہ کہا تھا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ میری سنجن کی لونڈیا تمہارا آکسفورڈ کا لونڈا بھگا کے لے جائے. وہ بھی شاید تکلف کا جملے کچھ الفاظ کچھ اسی نوعیت کے تھے. وہ جو بات ہوئی کہ ایک بچی جس کا بیک گراؤنڈ جس کو ہم کہتے تھے ڈس ایڈوانٹیج، وہ واقعی ایک آکسفورڈ گریجویٹ کی کلاس میں مرج کر جائے، وہ پروجیکٹ یا وہ فلسفی کہاں تک پہنچی ہے؟ میرا خیال ہے کافی حد تک 16 سال ہو گئے، تو وہ جو بچیاں ہیں وہ اپنے آپ کو اس معیار تک لے آئی ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت سوچنے سمجھنے والی لڑکیاں. مطلب وہ جو ان کو جو چیز ہولڈ بیک کر رہی تھی وہ اب نہیں ہے. تو جو لفظ ہے انیبلنگ کا، وہ ڈیفینیٹلی اب ان کی سائیکی کا حصہ بن گیا ہے، وہ ان کی ایک نفسیات کا حصہ بن گیا ہے. تو دے فیل انیبلڈ، دے فیل امپاورڈ. ایک کانفیڈنس ہے، ایک فریڈم آف ایکسپریشن کا ان کو ایک اس کا روک نہیں ہے ان کی سوچ پہ. بالکل نہیں. تو اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک تبدیلی آئی ہے اور ایک سوچ بدلی، بلکہ نہ کہ ان کی بلکہ ان کے گھروں کی، ان کی ماں باپ والدین کی، بہن بھائیوں کی. تو اس لیے اب یہ اسکول میں وضاحت کر دوں کہ اب لڑکیوں کا نہیں رہا صرف، کیونکہ خاندانوں کا ہو گیا. ہاں، کیونکہ جو ان کے والدین تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہماری بچیاں تو یہاں تک آ گئی، انگریزی بھی بول لیتی ہیں، ان کی سوچ میں بھی تبدیلی آ گئی، ان کے رویوں میں تبدیلی آ گئی. تو جو لڑکے ہیں جو ارد گرد اسکولوں میں جو جاتے تھے تو وہاں پر یعنی کہ گھر میں ایک ڈسپیرٹی شروع ہو گئی تھی. پھر بورڈ بیٹھا تو ٹرسٹیز نے فیصلہ کیا کہ یہ اس میں لڑکوں کو بھی اب ہم اچھا یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ نہیں، یہ 4 سال ہو گئے. تو سیکنڈ شفٹ میں کیونکہ پرپز بلڈ کیمپس ہے بہت اچھا. Thank you very much for staying with us. This is Azmi Ali Shan, Behtar Pakistan. Right now what I have for you is actually a package about Faz Ahmed. Lekin before discussing about the package, I would like to tell you all that, I have people my age, meri age ke log, the youth, jiske piche sab pade hue hain, وہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن we're bound, ہم ٹائڈ ہیں، ہمارے پر لائبلٹیز ہیں. تو Azmi Ali Shan is giving you a chance to break free out of all of those things that are holding you back and rise up to the challenge. Go on www.azmialishan.com/challenge and as a community, as a society, as a nation, ہمیں جو بھی challenges درکار ہیں, step up to it and take control and let's be a team and let's overcome that challenge. Now, coming back to the website story or to the video package, we have Faz Ahmed. یہ ایک ان کا ایک کار گراج ہے in the UK and what he does is because لڑکوں میں عموماً بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے, they love cars. So he gives them free education regarding the cars and their repair and whatever, and he's doing it free of cost for all the people regardless of who they are, their color, their creed, their caste, and he's a Pakistani. So another inspiration. Let's check the video. One day I was like, well, the day before I was meant to go to university, I was just thinking I'm just going to go there, get in debt. I'm not really the kind of guy that likes to sit down and study. I want to open my own business. My parents supported me 100%. I had my times with it. I was like, Mum, Dad, I just want to quit. I can't do it. They're like, nothing's successful overnight. You've just got to work at it. This is Specialist Tyres. I started it at the age of 20, 21. Used to go to like a little corner shop converted into a tyre garage. And I just see the guy doing his tyres on the side of the road and it looked really, really ghetto. And I thought, okay, if this guy can make a lot of money on the side of the road, why can't I do the same thing but at a bigger scale
and market it properly. So my first year, I was here. All I had was one desk in the corner and 2 basic machinery. Now I've got like machinery. I've got a bit of stuff. I've got ramps. I've got office. I've got a little display area. This is where I do interior upholstery retrimming. This is for puncture repairs. This is the tyre changing machine. Back in Pakistan, they probably still use a crowbar and stuff. Sometimes I feel a bit lazy and I don't want to get on the floor and use jacks. Reverse the car up on air, jack it right up. And we've got the workstations, parts cleaner. I think that's pretty much it really. It all started probably about 2-3 years ago. I just got a call randomly and they said, yeah, we're the Prince's Trust and we've got people that are interested in like your line of work. They sent a guy down for 2 weeks experience. At first he was a very shy guy and at the end of it he was a confident guy and yeah, he had a good time. I found it hard when I first opened because I didn't have no guidance or nothing. I just started with a blank piece of paper and thought, okay, this is what I want to do. I've got to do my own research, my own contact, my own supplies, set it up all myself. But I want to give something to the youngsters. I'm here to guide them in the right place. And I was looking for a job for 2 years, and that's talking about every single night on the computer, looking everywhere. I applied to everywhere, even Burger King, McDonald's. It's embarrassing to say, but it had to be done. And first come to me and go, listen, if you're struggling, come work with me, blah, blah, I'm a teacher, how to do it, this, that, and you can come start working with me properly. Then he brought me down one day, hardest day of my life. He had everything booked in, and must have learned I had to put tyre on and that, because I kind of like had an idea from watching him here and there when I used to come on the weekends, but started teaching me properly, learned how to do it all properly. Well, first you've got to jack up the car in the right spot, because if you get in the wrong spot, the jack might end up being inside the passenger seat or something like that. Put the tyre into here, paste them up, make sure there's no air coming. If it looks alright, seems alright, then it's good to go. People come to me simply because I'm young. I'm young, around about the same age as them. I know what they're after. Or if you go to a normal garage, they will just ask me, yeah, I want some 18-inch wheels. I want a bit of stretch rubber. I want it lowered 30mm. To them, they'd be like, repeat that again, mate. We don't know what you're talking about. But I've got something for everyone here. I'll get phone calls. They come in. They give me a call. They say, yeah, we've got young group of people. Come down and have a chat with them. I'll go and have a chat with them, and this is actually one of the youth clubs I've been to, Bancroft Youth Centre in Hitchin. Being a Pakistani, you're kind of pressured to doing good. It's all about the opportunity. People don't have the opportunity or be given that chance to show interest in something else apart from what their parents want them to do. Like down here, there are not that many Pakistanis, but there's a nice community. You know, I'm open to anyone really. Come, I'll help you out, give you some experience. It's not about either if you're not Pakistani, I can't help you. I'm here to help everyone. The way I see it, if I can do it, anyone else can do it. I'm just doing my part there just to help people. जी आइए आपके सवालात क्या सवाल है बेटी? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपका जो ये स्कूल है सिर्फ कसूर में ही है, ठीक? आपने कहीं और क्यों नहीं सोचा इसको बिल्ड करने का? एक ही इंसान इसको फंड कर रहा था, वो मेरे वालिद, उन्होंने सब कुछ किया. फिर वफ्तन हमारे जो फंड रेजर्स हुए, जैसे मैंने जिक्र किया कि एम.एफ. हुसैन साहब, जो लेट एम.एफ. हुसैन, जो बहुत मतलब वेल नोन आर्टिस्ट, वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की. कुछ और हमारे दोस्तों ने सपोर्ट की. और सो बेसिकली फिलैंथ्रोपी और पर्सनल फ्रेंडशिप के बेसिस पे हमें इसकी रिसोर्सेज मिली. उसकी एक वजह ये भी थी क्योंकि मेरे वालिद चाहते थे कि जब तक हमें खुद यकीन ना हो जाए कि ये जो मॉडल है ये कामयाब मॉडल है, हम किसी से मांगे ना. जो लोग खुद आए यहाँ और कन्विंस हो जाएं, और जब उनको इस बात की एक तस्दीक मिल जाए कि वाकई यहाँ कोई अच्छी चीज़ हो रही है, ये बच्चियाँ वाकई मेयारी तालीम हासिल कर रही हैं, तो वो लोग इसको सपोर्ट करें. तो इसलिए इट वाज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. लेकिन अब मैं जिक्र कर दूं कि आपसे कि दूसरा कैंपस हमने खोला है और वो मुफ्त नहीं है, वो उसमें थोड़ा सा यूजर चार्ज है ताकि सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अनलेस हमें बहुत बड़ा कोई डोनर मिल जाए, कोई एड मिल जाए, तो लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड वसाइल की वजह से हमारा दिल तो बहुत करता है कि यही मॉडल
पूरे मुल्क में हो. कितनी लड़कियां हैं जो भगा के लगेंगी ऑक्सफोर्ड वालों में, ये अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे. बिल्कुल नहीं करेंगे, और वो तो हाँ वो देखते हैं, वो वक्त बिल्कुल बताएगा. वक्त बताएगा, लेकिन इस काबिल हो गई हैं वैसे मैं आपको बताऊं. एक कॉल है आमिर साहब. आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जनाब हैरी फरमाइए, क्या कहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि खराज तहसीन है ऐसे लोगों को जो इल्म के फरोग के लिए अपना दिनों रात माल पानी हर चीज लगाने को तैयार रहते हैं. मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की उम्र दराज करे और ज्यादातर लोग आए ताकि इस मुआशरे के अंदर जल्द से जल्द इल्म की आगाही बढ़ती जाए और अल्लाह ताला इसको तरक्की. आमीन. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. आपने मेरे दिल की बात की है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं ये कहूँ देखने वालों से कि अल्लाह ताला रजा को सेहत दे, लंबी उम्र दे, क्योंकि हमें उनकी बड़ी सख्त जरूरत है. बेटा आप सवाल. मैम मैंने ये पूछना था कि आपके जो प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल आई 16 साल पहले, वो किस तरह से लोग आपकी तरफ आए और आपने कैसे ओवरकम किया इन प्रॉब्लम से. ओके बीना, से पहले कि जवाब दें, छोटा सा वक्फा लेना है. मैं भी जानना चाहूंगा कि इनिशियली जैसे रज़ा ने कहा बहुत से लोगों ने मना किया बात करो, लेकिन उसके अलावा भी तो फाइनेंशियल, मॉरल, सोशल जो तो उसकी बात करेंगे. पहले एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं. Thank you very much for staying with us. This is Azmi Alishan, Behtar Pakistan. Website की बारे में बात करनी है. Firstly, please go on www.azmialishan.com/challenge and rise up to the challenge. बहुत टाइम गुजर गया कंप्लेन करते करते, ये है वो है. Let's be the change that you want to see. So go on the website, please. Be active and just rise up. धमकी लगा रही हो. चैलेंज मतलब बहुत हो गया. अब मामला तड़ी पे आ गया. I mean it's getting annoying now. अब तड़ी पे आ गई बात. ठीक है. So that, and speaking of the website, we have two very interesting website stories. First, we have the unsung heroes of Pakistan. ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में हम क्रेडिट नहीं देते हैं जिनको, लेकिन वाकई में इनको क्रेडिट देना चाहिए. Firstly, we have this एक कच्ची गोलियां के नाम से एक देसी वेब कॉमिक चलता है. It's on Facebook as well. Go on the Facebook page of Pappu. तो there are 3 people behind this Pappu. एंड वो पप्पू क्या है, वो एक नोटबुक है, एंड इस नोटबुक के ऊपर देयर इज दिस इमेज ऑफ अ बॉय, एंड विद एवरी न्यू एडिशन उस बॉय की जो है वो एक गरीब सा बच्चा है, उसकी कंडीशन बेहतर होती जाती है. तो द होल पॉइंट इज कि यू बाय द नोटबुक एंड द प्रॉफिट्स दे गो टू अ चैरिटी फॉर पीपल और फॉर किड्स, कि जो जिनकी जिंदगी जो इतने ज्यादा फॉर्चुनेट नहीं है, उन बच्चों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए वो जाता है. एंड सेकेंडली जो अनसंग हीरोज में हमारे पास हैं वो है हमारे पास कराची के शारा फैसल के ऊपर एक ऑर्फनेज है, एंड इट्स नॉट रियली एन ऑर्फनेज, इट्स लाइक अ रिक्रिएशनल सेंटर फॉर किड्स, एंड प्लीज डू चेक आउट द स्टोरी ऑन द वेबसाइट. सेकेंडली वी हैव दिस पर्सन who lived in Hazara district, and he was doing his FSC in the cadet college, and वहाँ पर lumps वाले आए. He cleared the test to lumps. He cleared the test. He got amazing scores in his SATs, and now he is in Harvard. Oh wow! And ये एक टोपी बेचने वाले का बेटा है कि जो टोपियां बेचते थे. Fantastic. बलोचिस्तान का लड़का है. एंड ये एक बहुत मजेदार बात ये है कि इनके जो वालिद साहब थे, इन्होंने कायदे आजम को, जो जिना कैब्स मशहूर हैं, तो जिना साहब उनसे ही कैब्स लेते थे. अरे माशाल्लाह, जबरदस्त, फिनोमिनल. जी वक्त की किल्लत है तो हम आपके सवालात इकट्ठे लेंगे. बीना आप अपने नोट्स कर लीजिए, क्योंकि आपसे हमने वहां भी दस्तखत भी करवाना है, तो अब हम सब कुछ साथ मिला के चलेंगे. जी बेटा आपका सवाल. इन्होंने कहा था कि इंटीरियर सिंध और इन जगहों पे भी पढ़ाई का बहुत ज्यादा मसला है, तो ये आपके शहरों में भी ये प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे लाहौर में देख लें, कराची में भी ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो इन चीज के बारे में, इन चीज को भी ओवरकम कैसे किया जाएगा? ओके जी बीना, बल्कि मैं इस काम को साथ में दस्तखत भी करें और साथ में जवाब भी देते रहिए, दोनों काम साथ हो जाएंगे. आइए पहले उन्होंने फरमाया कि जी व्हाई नॉट टेक सम मनी, जो कि आपने जैसे कहा भी कि अंदर जो कलम नहीं, उससे पहले एक और सवाल था. तो इनका एक सवाल था कि ये शुरू में हमें मसाइल थे क्या जी, इनिशियल हिंड्रेंसेस जो आपकी थी. जी अच्छा, नाम ही लिखना. जी बस दस्तखत कर दीजिए. जो इनिशियल हिंड्रेंसेस उनके बारे में बताइए. जी
تو شروع کے جو ہمارے مسائل تھے اور چیلنجز تھے تو اس حوالے سے میں یہ بات کروں گی کہ ہمیں ہوئے کافی مسائل دونوں طرح کے کہ فائنینشیل بھی ہیومن ریسورس کے بھی, کیونکہ ایسے علاقے میں اسکول کھلا تھا کہ جہاں کے ہمیں ٹیچرز نہیں مل رہی تھیں. تو جو ٹیچرز اویلیبل تھیں انٹرینڈ ٹیچرز تھیں جنہوں نے پہلے ایکسپیرئنس نہیں تھا, تو پھر ان کو رکھنا پڑا کیونکہ کوئی, حالانکہ سیلری جو ٹیچرز کی کو جو ہم لوگ آفر کر رہے تھے وہ باقی اسکولوں جتنی ہی اچھی تھیں. بہرحال ان ٹیچرز کو ٹرین کیا, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی, تو اس قسم کے ہرڈلز تھے, بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی بین ایبل ٹو اوور کم اٹ. اور ٹیچرز کو جب ہم لیتے ہیں تو ان کو ٹرین کرتے ہیں. اسی طرح فائنینشیل ایشوز تھے, وہ تو خیر چلتے ہی رہتے ہیں لیکن کام تو چلنا ہی ہے. تو ایک تو یہ ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ اس طرح ٹیچرز کی بات کی, ان کے گھر کے جتنے افراد ہیں, رضا کے جتنے بچے ہیں, ان کے جتنے بچے ہیں, اور وہ سارے کے سارے جو ہیں اس پروجیکٹ میں کسی نہ کسی سٹیج پہ انوالوڈ ہیں, اور ماشاءاللہ بڑے السٹریس اور وہ مشہور بچے ہیں. ان کا بھی آج ہم ذکر نہیں کر رہا, بلکہ نوری بینڈ کے نام سے آپ واقف ہیں. تو علی نور, حمزہ, مندانہ, یہ رضا ان کے نانا ہیں اور یہ ان کی خالہ ہیں. تو وہ پورا جو خاندان ہے وہ اس پروجیکٹ میں انوالوڈ ہے. تو ان کے گھر کا پروجیکٹ ہے جو کہ انہوں نے خیمے. جی جو شروعات کے جو ایشوز تھے وہ کافی حد تک ریزالو ہو گئے ہیں, تو انشاءاللہ وہ تو ایک چیلنج ہے اور چلتا رہے گا. تو آپ کا پیسے کیوں نہیں لیتے تھوڑے آپ, بالکل وہ میں اس پر آ رہی ہوں کہ جو دوسرا جو سوال تھا کہ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, کیونکہ ایک جو پہلا ہمارا اسکول, یہ جو مین برانچ ہے, یہ فری, آپ نے پوچھا تھا جی, تو یہ فری اسکول ہے. تو پھر یہی ہوا کہ کیوں نہیں اور اسکول ہم کھول سکتے. تو جب یہ مسئلہ ہوا سسٹینیبلٹی کا, یعنی کہ کیوں نہ اب ہم یوزر چارج فی لیں, کیونکہ اس سے ایک تو یہ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اپنا کچھ ڈالنے بیچ میں انوالومنٹ ہو, تو ایک خیراتی نہیں ہوتا, خیراتی جیسے کہا تھا, اٹس ناٹ این ایکٹ آف چیریٹی. تو اس لیے جو دوسرا کیمپس ہے وہ اب ہم نے پیڈ ماڈل کر لیا ہے, بہت معمولی سی. کو ایجوکیشن کے افیکٹ, کو ایجوکیشن کے افیکٹ جو ہیں وہ بہت اچھے ہوئے ہیں, کیونکہ ایک تو جینڈر بیلنس ہو گیا اسی کمیونٹی میں, بجائے کہ صرف لڑکیوں کو اچھی معیاری تعلیم. بچوں کے اپنے کانفیڈنس پہ کیا افیکٹ آیا؟ ہاں, اور بچوں کے اپنے کانفیڈنس میں, دونوں لڑکے لڑکیاں, جو کانفیڈنس اور کے علاوہ جو رویے ہیں اور سوچ ہے اس میں بہت تبدیلی آئی. اور کانفیڈنس تو خیر بے انتہاشا کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو ہمیں ذرا ٹائٹ کرنا ہے, کیونکہ وہ جو بچوں کو جب ایڈمیشن, کیونکہ یہ بھی سوال آیا تھا کہ آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے ایڈمیشن کا, تو ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, ایک بیس لائن ہم لے لیتے ہیں اسیسمنٹ, اور بچوں کو پری اسکول سے ہی لیا جاتا ہے. تو لیٹرل انٹری اتنی ہوتی نہیں ہے, تو کوئی ایسا وہ بڑا کوئی ایچ ایس این کالج جیسا کوئی پی ایچ ڈی کا ایگزام, انٹرنس ایگزام نہیں ہوتا, پر چھوٹا سا ایک آخری سوال جو تھا کہ جی وہ بیشتر معاشرے میں بھی یہ مسائل ہیں, تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی سوچ بدلی جائے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ بیشتر مسائل ہی یہ جو ہمارے ہیں وہ تعلیم سے ہی ریلیٹڈ ہیں. اور جب آپ یوتھ کی بات کریں گے اور پاکستان کے مستقبل کی بات کریں گے, تو وہ تو پاکستان کا مستقبل اور یوتھ کا مستقبل جو ہے وہ بالکل منسلک ہیں, ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے. تو ہمیں بے حد ضرورت ہے کہ ایسے اور اسکول کھلیں اور معیاری تعلیم کو ہم فروغ دیں اور علاقوں میں, پسماندہ علاقوں میں. لیکن اس میں پھر ہم سبھی ہیں, اس کو ہم سب کو شامل ہونا پڑے گا, آپ لوگوں کو, اور یہ ہم سب کا کام ہے, اور یہ ہم سب کا کام ہے. بالکل. بینا, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, خاص طور پہ آپ لاہور سے آئیں, تشریف لائیں, ویری تھینکفل آپ سب کا, بہت شکریہ. آپ نے ابھی ہمیں کچھ مزیدار چیز دکھانی ہے علی سے, لیکن اس سے پہلے کیونکہ آج ہماری آخری بیٹھک ہے اس سلسلے کی بہتر پاکستان کی, تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ خواہش, وہ جستجو, وہ جو بہتری کی طاقت ہے ہمارے دلوں میں, ہماری سوچ میں, ہمارے ہاتھ میں, اس کو زندہ رکھیے. یہ نہ سمجھیں کہ ہم معذور ہیں, محتاج ہیں کسی کی بھیک کے, کسی کی دین کے, یا کسی نے ہمیں مدد کرنی ہے. پاکستان کہتے ہیں نا بڑی زرخیز ہے, ذرا نم ہو, تو اس میں بہت کچھ ہے. ہمیں صرف اپنی صلاحیت کو پہچاننا ہے, قابو کرنا ہے, اور ہمت کر کے آگے چلنا ہے. یہی مقصد تھا
اس کی بہتر پاکستان کی شو ان تمام لوگوں کو آپ کے سامنے لانے کے لیے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ فرد واحد چند لوگ مل کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں. اور یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے, اٹس این آنر کہ آخری شو جو ہے وہ رضا کاظم صاحب کے ساتھ کے بارے میں ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے, کیونکہ فلسفیانہ سوچ, درویشانہ کام, اس کی بڑی ضرورت ہے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, قائم و دائم رکھے. انشاءاللہ پھر کسی اور سلسلے میں دوبارہ ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے. آداب. میرے دیس میں ہے امکان بہت, آس امید ارمان بہت, صحرا میں ایک بوند گرے, چشمہ پتھر سے پھوٹے, سخت سیت میں دھوپ کھلے, دریا میں کوئی لہر اٹھے. میرے دیس کے باسی یار بہت, وارفتہ دیں پیار بہت, شگفتہ لہجوں میں بے ساختہ الفت کی, صد رنگ باتیں کرتے ہیں, کانوں میں رس بھرتے ہیں. میرے دیس میں ہے امکان بہت, آس امید ارمان بہت. ان کی روشن آنکھوں میں دیکھو تو ہے خواب بڑے, کھیتوں میں ہریالی کے, شہروں میں خوشحالی کے, پڑھ کے آگے بڑھنے کے, آسماں پہ اڑنے کے. میرے دیس کے باسی یار بہت, نہ جان انہیں لاچار بہت, جذبے ان کے ہیں جوان, ہمت کا نہیں فقدان. نئے دور کو تو شروع کرو, دیکھو سب ہیں تیار بہت. میرے دیس میں ہے امکان